السلام علیکم دوستو، آج میں لے کے آئی ہوں آپ کے لیے ایک سچی کہانی جس کا عنوان ہے نیک ہمسفر جنات۔ میرے دادا کو کسی کام سے دوسرے گاؤں جانا پڑا جہاں کچھ دن قیام کے بعد وہ واپس آ رہے تھے۔ چلتے چلتے رات ہو گئی۔ انہوں نے مختصر راستہ یعنی شارٹ کٹ استعمال کرنے کا سوچا جو کہ ایک قبرستان سے ہو کے جاتا تھا۔ گھر جلدی پہنچنے کے خیال سے وہ قبرستان میں داخل ہو گئے، لیکن رات کا وقت وہ تنہا کچھ دل پر اثر ہو گیا۔ پر دادا نے سوچا اگر ان کے ساتھ کوئی اور ہوتا تو یوں اکیلے اس خوفناک قبرستان سے گزرنا مشکل نہیں ہوتا، باتوں میں راستہ کٹ جاتا۔ انہوں نے بلند آواز سے آیت قرآنی پڑھنی شروع کر دی۔ مقصد یہ تھا کہ اپنی آواز میں آیت قرآنی سنتے ہوئے راستہ طے ہو جائے۔ انہوں نے بھی ابھی چند آیات پڑھی ہوں گی کہ یکایک عقب سے گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی۔ گردن گھما کے پیچھے دیکھا تو ایک گھوڑ سوار آتا معلوم ہوا۔ قریب آ کے گھڑ سوار نے دادا جی کو پرتپاک انداز میں السلام علیکم کہا۔ دادا جان نے کہا وعلیکم السلام۔ گھڑ سوار درمیانی عمر کا صحت مند آدمی تھا، بہت متاثر کن شخصیت تھی اس نے۔ پر دادا کے برابر میں گھوڑا کر لیا اور گفتگو شروع کر دی۔ تمام راستہ باتیں کرتے ہوئے طے ہو گیا، حتیٰ کہ باتوں میں معلوم بھی نہ ہوا کہ وہ بالکل گاؤں کے قریب آ گئے ہیں۔ پھر گھڑ سوار نے دادا سے کہا میاں جی آپ کی منزل تو آ گئی ہے، مجھے اجازت دیجیے۔ ہاتھ بڑھا کے مصافحہ کیا اور گھوڑا موڑ لیا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ دادا کو گھوڑے کی آواز سنائی دینا بند ہو گئی۔ انہوں نے فوراً مڑ کے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بہت حیران ہوئے، اتنی جلدی بھلا گھوڑا دور جا کر نگاہوں سے اوجھل کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی وہ 2-4 لمحے ہی ہوئے ہوں گے۔ گھڑ سوار کو مڑے ہوئے وہ ہوا میں تو نہیں تحلیل ہو گیا۔ خیر دادا گھر آئے اور نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد سو گئے۔ اگلی صبح انہوں نے یہ بات اپنے والد سے بیان کی تو انہوں نے کہا بیٹا چونکہ رات کو تم تنہا تھے اور اس وحشت و خوف میں اللہ کے کلام سے مدد چاہی تو اللہ تعالیٰ نے انسان اور گھوڑے کی شکل میں اپنے فرشتوں کو بھیج دیا۔ وہ باتیں کرتا ہوا تم کو یہاں تک چھوڑ گیا اور جیسے ہی تم مڑے اور کچھ قدم چلے وہ اپنا فرض پورا کر کے غائب ہو گیا۔ وہ انسان ہوتا تو جاتے ہوئے معلوم ہوتا ہے۔ اس واقعے کے بعد دادا نے رات میں سفر کرنے سے توبہ کر لی۔ دوستو کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔